اس کے ساتھ وہ آپ کے خطرناک ہونے کے متعلق بھی کافی کچھ کہہ رہے تھے۔ اور آپ کے خیال میں وہ میں ہوں؟ اس کی تفصیلی گفتگو سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ زور سے ہنسی۔ نہیں، وہ میں ہوں۔ اس کے انداز پر میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ویسے آپ تیسرے آدمی ہیں۔ کیا تیسرا؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب آپ سے پہلے بھی میں 2 مجاہدوں سے اسی جنگل میں مل چکی ہوں۔ کب؟ 5-6 ماہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی تلاش میں انڈین فوجی نہیں آئے تھے۔ ہنکارا بھرتے ہوئے میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 3:30 ہو رہے تھے۔ کیا آپ میرے لیے چائے گرم کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا رخ اسی جانب تھا جدھر دوپہر کو ہندو فوجی گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ سرعت سے نیچے بیٹھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ گھبرائے ہوئی لہجے میں بولی، وہ خبیث واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں سن ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دماغ حفاظتی تدبیر سوچنے لگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مچان میں گھس سکتا یا وہاں سے اٹھ کر دور جا سکتا۔ میں فوراً زمین پر الٹا لیٹ کر اکبی جھاڑی میں گھسنے لگا۔ ایک عقل مندی ریشم نے یہ کی تھی کہ وہ اپنا جھولا اور چائے کے برتن اٹھا کر اس پتھر کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں وہ پہلے لیٹی ہوئی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ سپہر کے بعد ہی واپس لوٹے گی۔ سلیم کے خباثت بھرے لہجے نے میرے کانوں میں زہر اونڈالا۔ مان گئے یار۔ اس کے ساتھ دوسرا پردیپ ہی تھا۔ ماننا تو پڑے گا سردار جی۔ اور دیکھا کیسی لاجواب ترکیب لڑائی ہے۔ وہ سالہ صوبیدار تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس پھول کا رس چوسنے کے لیے مجھے خود کو ڈھلان سے نیچے لڑکانا پڑا۔ ہاں، بڑا حرامی ہے رے تو، پردیپ سنگھ نے تحسین آمیز لہجے میں گالی بکی۔ اب تو پہلا نمبر میرا بنتا ہے نا؟ سلیم نے دانت چانے والے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے یار، جیسا تمہیں پسند ہو۔ پردیپ سنگھ نے فوراً اتفاق کیا۔ ان کی بکواس سنتے ہی مجھے حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ سلیم وہاں سے چلا تو گیا تھا، مگر ریشم کو وہ خبیث اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا تھا، اور رستے میں اس نے خود کو جان بوجھ کر ڈھلان سے لڑکا لیا تھا کہ سینئر کی نظر میں زخمی بن سکے۔ صرف اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے باقی تمام تلاشی کا کام تو نہیں روک سکتے تھے۔ یقیناً سینئر اسے واپس اپنی پوسٹ پر جانے کا کہہ کر باقی پارٹیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہوگا، اور پردیپ سنگھ کو اس کی مدد کے لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ باقیوں کے آگے بڑھتے ہی وہ دونوں ریشم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب یہ ریشم کی بدقسمتی کہ وہ میری وجہ سے اب تک اس جگہ سے ہل نہیں پائی تھی، بلکہ وہ وہاں سے کہیں اور چلی جاتی تب بھی انہوں نے اس کی تلاش کر لینا تھا کہ ان کے ذہن پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ ان کی بکواس ریشم نے بھی سن لی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی چیزیں جھولے میں ڈال رہی تھی۔ کٹورے سے بقیہ چائے گرا کر اس نے کٹورا، مگ اور کھانے والا کپڑا جھولے میں ڈالا، اور جھولے کو بغل سے لٹکا کر اس نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہاں کے ارادے ہیں میری بلبل؟ اس کے قریب پہنچتے ہوئے سلیم نے گھٹیا انداز میں پوچھا۔ میں نے گھر جانا ہے۔ ریشم کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کے ارادے سے بے خبر نہیں تھی۔ چلی جانا میری جان، ہم نے کون سا تمہیں پوری رات مصروف رکھنا ہے۔ سلیم کے وضاحت بڑے غلیظ الفاظ سن کر ریشم کانپنے لگی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو، وہ منمنائی۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کہو، سلیم نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ پردیپ سنگھ یوں کہہ لگا کر ہنسا جیسے سلیم نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، سونے رسول کا واسطہ۔ ریشم نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے، مگر ان پر شیطانیت سوار تھی۔ پردیپ سنگھ تو چلو سکھ تھا، لیکن سلیم کے اوپر بھی ان مقدس ناموں کے واسطوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ سلیم خباثت سے ہنسا۔ ارے شہزادی، گھبراتی کیوں ہو؟ ہم تمہیں جان سے تھوڑی مار رہے ہیں، بس ذرا سا شغل کریں گے اور چلی جانا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی کلاشن کوف ایک طرف پھینکی اور جھپٹ کر ریشم کے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ ریشم مچلتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک کشمیری چرواہن تھی، بلا شک و شبہ اس کے اندر اچھی خاصی قوت موجود تھی۔ ایک سلیم کے قابو میں وہ اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے خود کو سلیم کی گرفت سے چھڑایا، لیکن پھر سلیم بری طرح اس سے چمٹ گیا۔ اسی دوران پردیپ سنگھ بھی اپنا ہتھیار پھینک کر تڑپتی مچلتی ریشم کو قابو کرنے کے لیے سلیم کی مدد کرنے لگا۔ میں اس وقت تک گو مگو کی کیفیت میں تھا۔ گو میں اتنا بے ضمیر اور بزدل نہیں تھا کہ ایک معصوم لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے لٹتا دیکھتا رہتا۔ میں بس مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا، اور جس وقت پردیپ سنگھ نے بھی اپنا ہتھیار نیچے پھینکا،
میں جھاڑی سے بالکل باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں سائلنسر لگا گلاک تھام لیا تھا۔ اسی وقت ریشم کے منہ سے منت اور درد بھرے انداز میں نکلا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مجھے ہی پکارا تھا۔ میں سرعت سے ان کے قریب پہنچا۔ دوڑتے قدموں کی آواز سن کر پردیپ سنگھ نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا، مگر اس کا یہ دیکھنا کسی کام نہیں آ سکا تھا۔ ٹریگر دبانے سے ہلکی سی ٹھک کی آواز نکلی اور پردیپ سنگھ کے کھوپڑی میں روشندان کھل گیا۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا اور منہ کالا کرنے کی حسرت دل میں لیے تڑپنے لگا۔ سلیم کو بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پردیپ سنگھ کا خون میں نہایا تڑپتا جسم اور میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاک جو سائلنسر لگانے سے مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کتوں اور خنزیروں کا شکاری، غضبناک انداز میں کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر پستول کی نال رسید کی۔ اف کہتے ہوئے اس نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اوہ معذرت خواہ ہوں، شاید زور سے لگی ہے، میں نے زہریلی لہجے میں کہا۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں خدا کی قسم میں مسلمان ہوں۔ سچ میں نے استضائی لہجے میں پوچھا۔ اللہ پاک کی قسم میں مسلمان ہوں، جوش سے کہتے ہوئے وہ پہلا کلمہ دہرانے لگا۔ اچھا تو یہ کون سی عبادت کر رہے تھے؟ میں نے آنکھوں سے قہر برساتی ریشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اور وہ اتنے غصے میں تھی کہ اپنے پھٹے ہوئے گربان پر بھی توجہ نہیں دے سکی تھی۔ غلطی ہو گئی، مجھے اس نے ورگلایا تھا۔ اس نے پردیپ سنگھ کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے ٹریگر دبایا۔ گولی اس کے بائیں گھٹنے میں لگی تھی۔ ہائے کہتے ہوئے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی ہائے پر توجہ دیے بغیر میں نے دوبارہ ٹریگر دبایا۔ اس کے دوسرے گھٹنے میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، وہ زور سے چیخا۔ اس کا بدن مسلسل لرز رہا تھا۔ معلوم ہے اس سکھ کو میں نے کیوں اتنی آسان موت کے حوالے کیا ہے؟ اس کے چہرے کو ٹھوکر کا نشانہ بناتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، وہ گڑگڑایا، مگر میں اس کی معافی پر توجہ دیے بغیر بولا، کیونکہ یہ غیر مسلم تھا، اور تم کس منہ سے یہ مقدس نام اپنے گندے ہونٹوں سے ادا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے جوتے کی ایڑی پوری قوت سے اس کے منہ پر ماری۔ اس کے سامنے والے سارے دانت ٹوٹ کر اس کے منہ میں گر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے خون ابل پڑا۔ وہ زور زور سے کرانے لگا۔ کیا تم اس گندے وجود سے دھرتی کو پاک کرنا چاہو گی؟ میں نے ریشم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تو یہ لو، میں نے پسٹل اس کی طرف بڑھایا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے زمین پر پڑا 9-10 کلو وزنی پتھر اٹھایا اور سلیم کی طرف بڑھی۔ سلیم نے اسے پتھر لے کر اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو زور زور سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ باندھنے لگا۔ اس کے زخمی منہ سے عجیب و غریب آواز نکل رہی تھی۔ اس پر توجہ دیے بغیر ریشم نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے بلند کیے اور پوری قوت سے پتھر سلیم کے سر پر دے مارا۔ اسے چیخنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ 2-3 دفعہ ہاتھ پاؤں جھٹک کر وہ دنیاوی غموں سے آزاد ہو گیا تھا۔ ریشم نے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھ تھام کر رندے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور ہر غم سے آزاد کرے، آمین کہتے ہوئے میں نے اس کے پھٹے ہوئے گربان سے نظریں چرائیں جو کہ کچھ منفی رازوں کو آشکار کرنے پر تولا تھا، اور گلا کھنکارتے ہوئے بولا، ویسے اس وقت آپ کے دوپٹے کی ضرورت بال چھپانے سے زیادہ کسی اور جگہ پر ہے۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سوئی دھاگا موجود نہ ہو تو پھٹی ہوئی قمیض پر دوپٹہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے گربان کی طرف دیکھا۔ ایک دم اس کے چہرے پر شرم کی لالی کوسے قزا کے رنگوں کی طرح پھیل گئی تھی۔ وہ میں کہہ کر اس نے رخ دوسری جانب کیا اور اپنے پھٹے ہوئے گربان کے ساتھ کوئی ضروری کارروائی کرنے لگی، جبکہ میں ان لاشوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ان لاشوں کا چھپانا نہایت ضروری تھا، ورنہ اس گاؤں کے لوگ کسی بھی مصیبت میں پڑ سکتے تھے، کیونکہ سلیم کی لاش دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ لگاتے دیر نہ لگتی کہ اسے دردناک طریقے سے ہلاک کیا گیا ہے، اور ایسا کسی وجہ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جاسوس یا دہشت گرد گولی مارنے پر اکتفا کرتے ہیں، یوں تشدد کا نشانہ نہیں بناتے۔ گو وہ یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ اس سے پوچھ گوچھ کے لیے اس پر یوں تشدد کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ریشم کی ذات ملوث ہو رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے واپس پلٹنے کی وجہ ریشم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ریشم کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے اپنی قمیض بکسوئے لگا کر مرمت کر لی تھی۔ ان لاشوں کو چھپانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے 2 بندوں کی گمشدگی انڈین فوج کو آسانی سے ہضم ہو جائے گی؟
اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی انہیں ضرور اطلاع کر دے گا۔ تو جب انہیں پتہ چلے گا اور وہ لاشیں اٹھانے آئیں گے تو سوچیں گے نہیں کہ یہ یہاں کیوں آئے تھے۔ کم از کم اتنا اندازہ تو انہیں ہو جائے گا کہ یہ کسی لڑکی کے پیچھے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس طرح شک کی زد میں تمہاری ذات بھی آ سکتی ہے۔ کیا ان درندوں کی تفتیش کا سامنا کر لو گی؟ اپنی بات وضاحت سے کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری بھرتے ہوئے پوچھا، انہیں کیسے چھپائیں؟ میں دھیرے سے ہنسا۔ میرا خیال ہے تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی ہے۔ وہ دکھ بھرے انداز میں بولی، میری بے بسی کا ہی مذاق اڑاتے رہو گے یا لاشیں چھپانے کی کوئی ترکیب سوچو گے؟ آپ تو خفا ہی ہو گئیں۔ تو اور کیا کروں؟ خفا ہونے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں انتہا کی بے بسی کے ساتھ طنز کا عنصر بھی شامل تھا۔ میرا خیال ہے اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے اس کا طنزیہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ کیوں قصور نہیں ہے؟ کیا آپ ایک آزاد مسلمان ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس کا غصے بھرا انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ ریشم، آپ کی باتیں میرے سر سے کافی بلند گزر رہی ہیں۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یوں بھی وہ مسلمان تو کب کے مر چکے جو ایک جسم کی مانند ہوا کرتے تھے کہ ایک عضو کی تکلیف پر سارا جسم بے چینی اور بے قراری محسوس کرتا تھا۔ اب کہاں سے لاؤں وہ حجاج بن یوسف جس نے ایک لڑکی کی پکار پر پورے سندھ کو تہہ بالا کر دیا تھا؟ ہماری آنکھیں تو طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کی راہ تکتے تکتے پتھرا چکی ہیں، مگر لگتا ہے اب ہمارے مجاہدین کو عیش و نشاط کی محافل سے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ جانے کب وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خبر لیں گے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر وہ استہزائی انداز میں ہنسی اور پھر اس کی بات جاری رہی، یقیناً وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ یوں بھی جب جہاد ہی دہشت گردی کے زمرے آ گیا تو جہاد کرے گا کون؟ اس کی حقیقت پر مبنی گفتگو کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں نے چپ رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آپ کے مسلمان بھائی نہیں سوئے، یقیناً جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کی زندہ مثال میری صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ باقی ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب عوام سے مانگنا یقیناً زیادتی ہے۔ حکمرانوں کا چناؤ بھی تو عوام ہی کرتی ہے۔ وہ ہار ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ غالباً اس بحث کی وجہ سے ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے پرازیت باتوں سے جان چھڑانا چاہیے۔ صحیح کہا۔ تو چلو کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر ان کی تلاشی لینے لگا۔ ان کی جیبوں میں سگریٹ اور لائٹر کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ لائٹر اپنی جیب میں ڈال کر میں نے ان کے بینڈورل سے کلاشن کوف کے اضافی میگزین بھی نکال کر کلاشن کوفوں کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ گھوم پھر کر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ذرا یہاں آئیں، دھران کی طرف سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر پوچھنے لگی، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ میں نے اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا، البتہ آپ مجھے اجنبی کہہ سکتی ہیں، روکھ لہجے میں کہتے ہوئے میں اس گڑھے کا جائزہ لینے لگا۔ گڑھا کافی گہرا تھا، دونوں لاشیں آسانی سے اس میں سما سکتی تھیں۔ میرا روکھا لہجہ سن کر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ میں لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ بات سنو، میں نے پردیپ کی لاش کے پاس رک کر اسے آواز دی۔ جی، وہ میرے قریب آنے لگی۔ اگر میں نے اکیلے یہ لاش اٹھائی تو میرے کپڑے ان کے گندے خون سے لتھڑ جائیں گے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے پردیپ سنگھ کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا، چلو مل کر اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے پردیپ سنگھ کی ٹانگوں سے پکڑ لیا، اسے گڑھے میں دھکیل کر ہم نے سلیم کے ساتھ بھی وہی کیا۔ اس کے بعد ہم وہاں بکھرے پتھروں اور کنکروں سے گڑھے کو پاٹنے لگے۔ اس کام میں ہمیں گھنٹہ بھر لگ گیا تھا۔ لاشوں کی طرف سے بے فکر ہوتے ہی میں ریشم کو مخاطب ہوا، ان کی دونوں کلاشن کوفیں کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں آسانی سے نہ ڈھونڈی جا سکے، اور خبردار انہیں گھر لے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ ان پر نمبر لکھے ہوتے ہیں، انڈین فوجی انہیں دیکھتے ہی فوراً پہچان جائیں گے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، انہیں بھی گڑھے میں دبا دینا چاہیے تھا، شاید کبھی کام آ جائیں۔ میرا مطلب یہ ہے کبھی کسی مجاہد سے سامنا ہو تو آپ یہ ان کے حوالے کر سکتی ہیں۔ آپ ہی لے جائیں نا۔ کیا آپ مجاہد نہیں ہیں؟ نہیں، میں مجاہد نہیں ہوں، بس کسی ذاتی کام سے سرحد عبور کی تھی۔
غلطی سے ان کی نظر میں آ گیا اور اس کے بعد سے مسلسل بھاگتا پھر رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے کا کوئی ڈپلومہ ہی کیا ہوا ہے، اور شاید آپ کو بھول گیا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کوئی اور بڑک مار چکے ہیں۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ نیچے پڑی کلاشن کوفے اٹھانے لگی۔ 2 میگزینیں بھی ساتھ رکھ دو۔ اس کے طنز پر تبصرہ کیے بغیر میں نے فالتو میگزینوں میں سے 2 اس کی جانب بڑھا دیں۔ گو مجھے ان کی ضرورت تھی، لیکن زیادہ وزن ساتھ پھرانے سے اعتراض برتتے ہوئے میں نے وہ میگزینیں وہیں چھوڑنا مناسب سمجھا تھا۔ دونوں کلاشن کوفیں اٹھا کر اس نے میرے ہاتھ سے میگزینیں لیں اور ایک بڑی چٹان کی طرف بڑھ گئی۔ چٹان کی جڑ میں گنے رکھ کر وہ انہیں پتھروں سے ڈھانپنے لگی۔ ابھی عارضی طور پر تو یوں ہی رکھ دو، لیکن کل کوشش کرنا کہ انہیں پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ لینا، کیونکہ اس طرح تو یہ زنگ پکڑ کر ناکارہ ہو جائیں گی۔ مشورہ دینے کا شکریہ۔ گنے چھپا کر وہ واپس پلٹ آئی۔ میں وہاں بکھرے ہوئے خون کو چھپانے کے لیے کنکر اور مٹی وغیرہ ڈالنے لگا۔ کوئی اتنے بڑے علاقے میں زمین پر پڑے چند دھبوں کو ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ وہ معصوم لڑکی اگر ان بزدلوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو یقیناً اس کی بے گناہی ثابت ہونے تک وہ کئی جاں غسل مراحل سے گزر چکی ہوتی۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑا کر کہا، اب آپ کو واپس لوٹنا چاہیے۔ چائے بنانے میں اتنی دیر نہیں لگے گی۔ اپنے دودھ والی بکری کی تلاش میں اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ نہیں، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر میری بات کو درخور اعتنا نہ جانتے ہوئے وہ مطلوبہ بکری کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دودھ دوتے دیکھنا ایک خوشکن نظارہ تھا، لیکن میں نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اب میں دل میں کسی کی لڑکی کو جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے مصروف چھوڑ کر میں لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ خشک لکڑیوں کی وہاں کمی نہیں تھی۔ اس کے دودھ دونے تک میں آگ بھڑکا چکا تھا۔ کٹورا آگ پر رکھ کر وہ چینی پتی شامل کرنے لگی۔ چائے تیار ہوتے دیر نہیں لگی تھی۔ مگ بھر کر اس نے میری جانب بڑھا دیا۔ میں گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔